السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹرز، آج کی اس کلاس میں ہم آپ سبھی بہنوں کا اور ہماری استاذہ فصاحت باجی کا استقبال کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم انشاءاللہ مسلینیس پڑھیں گے۔ تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ بک اور پین لے کے بیٹھے، نوٹس بنائیں اور کلاس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئریز یا ڈاؤٹ ہو تو چیٹ باکس کا استعمال کریں انشاءاللہ۔ اب ہم ہماری کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ فساد آنٹی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹرز معذرت چاہتے ہیں، تھوڑا نیٹ ورک پرابلم ہو گیا ہے، بس کچھ دیر صبر کیجیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں اذان ہو رہی ہے، ہم تھوڑا سا رکتے ہیں اور شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عائشہ۔ جی جی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللهم افتح علينا حکمتك وانشر علينا رحمتك یا ذا الجلال والاکرام، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا فقهنا في الدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزنی وذهب ہمی وغمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر سسٹرز، I welcome you all in the session of grammar۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا و خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے بیٹے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں دعا کرتی ہوں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کا اس وقت یہاں پر جمع ہونا قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرے اور بہترین جزائے خیر عطا فرمائے آپ سب کو، اور آپ کو آپ کے والدین کے لیے اور آپ کی اولاد کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ ہم نے پچھلی کلاس میں جو ہے آخر میں کچھ آیتوں کا گرامیٹیکلی انالیسس کیا تھا، تو اس وقت جو ہے صرف 2 بہنوں نے
جواب دیا. اور باقی جو ہے آتا بھی ہوگا، لیکن کیا ہے کبھی کبھی کچھ یہ ہے نا جو کچھ اکثر زیادہ ایسے دیکھا گیا ہے کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ اس سے اتنے فرینڈلی نہیں ہیں، تو وہ ٹھیک سے آپریٹ نہیں کر پاتے اور جلدی سے جواب نہیں دے سکتے. تو ایسی بہنوں کے لیے ہے کہ وہ الگ سے بعد میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں، نوٹس بھیج سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ سمجھا، جو سیکھا، جو چیز انہیں پسند آئی، جو چیز آسان لگی نا گرامر کے حساب سے وہ کر سکے، آسانی سے سمجھ سکے. تو وہ ہمیں بہت خوشی ہوگی بیٹے اس بات کے لیے. تو میری ساری ہی بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سب یہ جو کچھ ہمارا ہوا ہے نا کورس، ہم آپ کو پوری ریکارڈنگ بھی بھیج چکے ہیں. تو آپ جو ہے چیپٹر 1 سے دہرائیں، ریویژن کریں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو پورے 3 ہی چیزیں ہم نے بتائی ہیں. ناؤن ہے، اسم جسے کہتے ہیں اردو میں، اور ورب فعل، اور پھر حرف جو حروف ہے نا اس میں حروف جارہ بھی ہیں، پریپوزیشن بھی ہیں، کنجنکشن بھی ہیں، ایسے حروف جو عمل کرتے ہیں نا، جو حرکت بدلتے ہیں اسم کی. تو یہ سارے ہم نے کیے ہیں. تو آپ کے پاس اتنا کچھ ریڈی ہے. اب جو ہم بتا رہے ہیں نا وہ آپ کے لیے جو ہے آج کا جو ہے امپورٹنٹ ہے. ہم جو کچھ کرنے والے ہیں افعال ناقصہ آپ کو بیان کرنے والے ہیں. ہم شروع کر چکے تھے کل اس کو، لیکن یہی میں نے کہا تھا کہ اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں کریں گے انشاءاللہ تعالی. افعال ناقصہ جو ہیں انکمپلیٹ ورب جس کو کہتے ہیں، اور ان کو کانا اینڈ اٹس سسٹرز، کانا و اخواتها بھی کہتے ہیں اسے. تو انشاءاللہ بیٹے ہم یہ آج اس کو ذرا پڑھیں گے کہ یہ کون سا فعل ہے. اور جہاں تک جو ہے یہ جو آپ کے ایگزام کا تعلق ہے نا، جو ہمارا اب تک کورس ہو چکا ہے، وہ اس میں سے مین چیزیں وہی آپ کو پوچھی جائیں گی. تو آپ لوگ اس طرح سے پریشان مت ہوں کہ ہمارا جیسا پورشن بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، یا ایسا کچھ نہیں ہے. یہ آپ کو جو جاننا ضروری ہے جو کچھ ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ آپ کو بتائیں کہ یہ چیزیں ہیں، آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم یہاں اب شروع کرتے ہیں افعال ناقصہ. دیکھیے کانا اور جو ہے سسٹرز، یہ بیٹے آواز یہ ہو گئی کیا؟ میں نے تھوڑا کیا تو آواز آ رہی ہے بیٹے صحیح؟ جی آ رہی ہے آنٹی. الحمدللہ. تو یہ آپ لوگ ہیں نا بیٹے، اس کی جو سسٹرز ہیں کافی ہیں کانا کی سسٹرز، لیکن ہم صرف 2 کریں گے یہاں پر، کانا اور لیسا. کیونکہ ویسے بھی جو ہم نے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں آپ کو، جو ہم نے 3 حروف کا جو وربس بتائے ہیں فعل، جیسے فتح فعلا، فعلا فتح سجدہ جعلا، تو یہی جو فعل ہیں جو صحیح افعال ہیں وہ 99.9% ایگزام میں جو. اور اس کے علاوہ جیسے ثلاثی مزید فی، یعنی 3 لیٹر سے علاوہ اس سے زیادہ 4 یا اس سے بھی زیادہ جو حروف آئے ہیں نا، تو وہ سوچیے آپ 0.001% ہیں. تو اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں تو تفصیل سے بتائیں گے، اس صرف آپ کو جسٹ انفارم کریں گے. لیکن اب تک جو ہم نے کر چکے ہیں نا صحیح افعال کی بھی 2 قسمیں، ایک صحیح اور ایک غیر صحیح. تو وہ دیکھیں گے ہم کہ صحیح افعال کیا ہے اور غیر صحیح کیا ہے. تو وہ 99% 99.9. تو یہ جو ہے چونکہ 0.1% ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے. اور یہ جو فعل ہے کانا، یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ فعل ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیے کانا لیسا جو ہے مین ہے ضروری، اور باقی کے جو ہے وہ اصبح، الفاد اللہ، امسا، باتا، سورا، ما داما، ما برحا، ما فقا، ما فتیحا، ما زال. ٹھیک ہے؟ یہ اس کے سسٹرز ہیں. اب یہاں پر آج کانا کے بارے میں پڑھیں گے کہ پہلے کانا کے معنی ہیں کیا. کانا کے معنی ہیں وہ تھا. ٹھیک ہے؟ اور کانا کی ہے نا پوری گردان ہوگی پاس ٹینس میں. کانا یہ کل ہم دیکھ چکے ہیں نا کانا کی گردان. اور نیکسٹ پیج دینا بیٹے عائشہ. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ہم پہلے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. These are incomplete weak verbs that enter upon the nominal sentence and bring about some changes. They are unlike rest of the verbs
because the meaning of these verbs incomplete without a predicate, that is does not gives complete meaning with the subject. डूअर जो होता है वो अगर वर्ब के साथ है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, उसको मफूल की जरूरत होती है. वेयर एज द ऑर्डिनरी वर्ब फेल ताम, एक जो होता है जो कंप्लीट सही फेल होता है उसे फेल ताम कहते हैं, और जो सही नहीं होता गैर सही फेल को फेल नाकिस कहते हैं. तो यहाँ पर है कि वेयर इज द ऑर्डिनरी वर्ब फेल ताम गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग इवन विद द subject. All the sisters of Kana follow the same rule in the sentence. जो काना के रूल्स हैं वो ही बाकी के दूसरे जो सिस्टर्स हैं उनके वो सब वही रूल फॉलो करते हैं. ठीक है. आंटी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है. कैन यू म्यूट एंड देन अनम्यूट अगेन? ठीक है, एक मिनट. आयशा अब जरा देखना बेटे, अब सही आ रही है क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, यू कैन कंटिन्यू. हाँ, तो ये आपने देखा बेटे कि क्या है, these are incomplete weak verbs, they enter upon the nominal sentence and bring about some changes. वो क्या changes लाते हैं हम देखेंगे आगे. They are unlike rest of the verbs because the meaning of these verbs is incomplete without a predicate. Predicate does not gives complete meaning with the subject, यानी उन्हें predicate की भी जरूरत होती है. Whereas the ordinary verb फेले ताम जो है gives a complete meaning. आवाज नहीं आ रही है कह रहे हैं आयशा, आपको आ रही है बेटे? जी आ रही है, आ रही है. ठीक है, जो जिन्होंने कहा है ना उनसे कहना है कि वो अपने तौर पर चेक करें जरा. जी सिस्टर्स, आप थोड़ा जहाँ नेटवर्क है वहाँ पे बैठे ताकि आपको भी आवाज इंशाल्लाह आए. ठीक है बेटे. ये जो है ना अफाले नाकिसा हैं जो जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं और कुछ तब्दीली लाते हैं. अफाले नाकिसा उन अफाल को कहा जाता है जो फाइल के साथ मिलकर बात पूरी नहीं करते. ये अफाले नाकिसा होते हैं. ठीक है बेटे. और ये जो है फेले ताम, इस फेल को कहते हैं जो अगर लाजिम हो तो सिर्फ फाइल के साथ मिलकर, और अगर मुतादी हो तो फाइल और मफूल के साथ मिलकर बात पूरी करता है. आम अफाल इसी तरह के होते हैं. ज़हबा ज़ैदुन, ज़ैद गया, ये फेले ताम. नसरा ज़ैदुन, उस ज़ैद ने मदद की, तो किसकी मदद की? यहाँ पर फेले नाकिस जो है नसरा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने उमर की मदद की. तो फेले नाकिस ऐसा फेल होता है जो होता तो लाजिम है लेकिन फाइल के साथ मिलकर बात पूरी नहीं करता, बल्कि उसके फाइल के मुतालिक कुछ सिफत के बयान करने की भी जरूरत बाकी रहती है. ठीक है, चलिए आगे. यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल, काना इज एन इनकम्प्लीट वर्ब व्हेन इट कम्स विद द सब्जेक्ट द मीनिंग रिमेन्स इनकम्प्लीट. यानी जैदुल नाम है ना एक, तो उसके साथ आ गया. यानी मसलन काना जो है एक फेले नाकिस है जो फाइल के साथ आए तो बात मुकम्मिल नहीं होती, जबकि फेले लाजिम में फाइल के होने से बात पूरी हो जाती है. जैसे ज़हबा ज़ैदुन, ज़ैद गया, तो ये फेले ताम है, कंप्लीट वर्ब. ज़ैद वेंट. लेकिन फेले नाकिस क्या है? काना ज़ैदुन. काना के माने था. और काना के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ अरबी
لینگویج میں ہی ایک ایسا لفظ ہے جو ایسا فعل ہے جو حال یعنی پریزنٹ ٹینس میں بھی استعمال ہوتا ہے، مستقبل فیوچر میں بھی اور پاسٹ میں بھی. ایسی کوئی لینگویج نہیں ہے. جیسے ہم اردو میں بھی پاسٹ میں ماضی میں بات کرتے ہیں، گیا تھا، جائے گا، ہوگا، اس کے لیے سب کے لیے الگ الفاظ ہیں. ایون انگلش میں بھی سپریٹ ورڈز ہیں پاسٹ کے لیے، پریزنٹ کے لیے. لیکن یہ کانا جو ہے نا تینوں معنی دیتا ہے. کانا کے معنی تھا بھی ہے، کانا کے معنی ہے بھی ہے، کانا کے معنی ہوگا بھی ہے. تو یہ ایک چیز آپ لوگ نوٹ کریں، کانا کے بارے میں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کانا زیدن، یہ کوئی بات مکمل نہیں ہوتی نا کہ زید تھا، ڈزنٹ گیو دا فل میننگ. اور یہاں پر ذہبہ زیدن جو ہے بات مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے بیٹے، نیکسٹ بتاؤ. یہاں پر دیکھیے، جب اسمیہ پر داخل ہونے کے بعد مبتدا فعل ناقص کا اسم اور خبر فعل ناقص کی خبر بن جاتی. جس طرح انا میں ہم نے دیکھا کہ انا جب آ جاتا تھا تو انا کیا کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ اسم انا بن جاتا ہے، اور جو خبر ہوتی وہ خبر انا. اسی طرح یہ بھی جب داخل ہوگا ناؤن پر تو اس کا جو بعد ناؤن ہے وہ کیا ہوگا، اسم کانا، اور جو خبر ہوگی وہ خبرو کانا ہو جائے گی. دا سبجیکٹ ان دا نامنل سینٹینس بیکمز اسم آف دیٹ ورب اینڈ دا پریڈیکیٹ بیکمز دا خبر آف دیٹ ورب. ٹھیک ہے، اسم کانا اور خبرو کانا ہو جائے گی. یہاں پر زیدن قائمن، کانا زیدن قائمن، اور یہ دوسرا کیا کرتا ہے، خبر کو منسوب کر دیتا ہے. کانا جو فاعل ہے وہ مرفوع ہی رہتا ہے، لیکن مفعول جو ہے وہ مفعول اس کو مفعول کو ویسے بھی فتح ملتا ہی ہے، لیکن جو یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا خبر میں خبر مرفوع ہوتی ہے، تو کانا جب آ جاتا ہے تو کانا کیا کرتا ہے، خبر کو منسوب کر دیتا ہے. کانا زیدن قائمن. تو یہ ایک چینج ہے. اس میں حالت رفع میں ہی رہے گا، اسم حالت رفع میں ہی رہے گا، جبکہ اس کی خبر جو ہے حالت نصب میں چلی جائے گی. The ism of this verbs will remain in the nominative case, whereas the خبر changes into accusative case. حالت رفع میں زیدن قائمن، اور یہاں پر آگے کیا ہو گیا، نامینیٹیو کیس ہے یہ قائمن. یہاں کانا زیدن قائمن. ٹھیک ہے، کانا کیا ہو، زید کھڑا تھا. کانا زیدن قائمن حالت نصب میں چلا گیا، اور زیدن جو ہے فاعل جو ہے وہ اسم رفع کی حالت میں نامینیٹیو کیس میں ہے. یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے بیٹے آپ کو، زیدن قائمن، زید کھڑا ہے، لیکن جب کانا لگ جائے گا تو کیا ہو جائے گا، کانا زیدن قائمن. زیدن مبتدا ہے، معرفہ ہے نا، نام ہے نا زید. ہاں تو وہ تنوین، وہاں پر تنوین لگتی ہے نا ناموں کے آگے، تو یہاں پر مبتدا خبر کا سینٹینس ہے یہ زیدن قائمن. کانا لگنے سے کانا زیدن قائمن ہو گیا. ٹھیک ہے، بڑھے آگے بیٹے. ابھی یہ جو ہے دیکھیے، یہ آپ کو ہم نے جب قالا کی گردان کی تھے نا اس وقت یہ ہوم ورک دیا ہوا تھا کہ اسی پیٹرن پر آپ کانا کی بھی کریں، لیکن شاید ہی کسی نے کیا اور وہ ہوم ورک کر کے وہ بھیجا تھا، اس لیے کہ اس کا مادہ جو ہے نا کاف واو نون ہے، یہ جو صحیح افعال میں سے نہیں ہے. صحیح افعال یہ جو اس کے بارے میں پھر آپ لوگوں کو نا اس کا اور الگ ایک چیپٹر ہے جس میں یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں نا، جب حروف علت آ جاتے ہیں کسی لفظ میں، جیسے ابھی فتح، اس میں ف تا اور ہا ہے. سجدہ سین جیم دال، حروف علت کون سے ہیں؟ ہاں کسی کو پتا ہے حروف علت جو ہم نے کیے تھے نا، حروف تہجی، الف با تا ثا جیم ہا قاف، وہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ حروف صحیح ہیں اور کچھ
صحیح نہیں ہے. تو جو صحیح نہیں ہے حروف یعنی اس کیٹیگری میں آتے ہیں وہ ہے 3 حروف الف واو. ہاں ویری گڈ سلطانہ, بالکل صحیح, الف واو یا, یہ حروف علت ہیں. ٹھیک ہے, الف واو اور یا, یہ اور علت اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کمزور حروف ہیں. علیل جیسے ہوتا ہے نا علت, کمزوری کو کہتے ہیں. یہ کسی وجہ سے جب اس طرح کی گردان بنائی جاتی ہے نا تو ان کے کچھ رولز ہوتے ہیں, تو وہ کوئی گر جاتا ہے, کبھی واو گر جاتا ہے, واو کی جگہ الف آ جاتا ہے. تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہے جو کرنا چاہے, اور کسی کو ہو سکتا ہے کہ بہت مشکل لگے کہ اس طرح سے کیسے ہم بنائیں. تو خیر ہم اتنے ڈیپ اس میں نہیں جا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کاف واو نون اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے, جو کہ غیر صحیح افعال کے قسم سے اجوف کہتے ہیں. جب واو آ جاتا ہے نا بیچ میں, جیسے فا کلمہ, اور آپ کو یہ پتا ہے نا ریڈیکل فا عین اور لام. فرسٹ ریڈیکل از فا, سیکنڈ از عین اینڈ تھرڈ از لام. فا الا فا عین اینڈ لام. تو جب بیچ کا جو ریڈیکل ہے عین کلمے کی جگہ پہ جب حروف علت آتا ہے نا تو اس کو جو ہے اجوف فعل کہتے ہیں, اس فعل کو اجوف کہتے ہیں. تو یہاں پر واو ہے, کاف واو نون, تو اس ثلاثی مجرد ابواب کے باب میں سے کس کے وزن پر آتا ہے؟ اگر یاد ہوگا آپ لوگوں کو, تو اگر میں کہوں کہ یہ نون کے وزن پر آتا ہے, بریکٹ میں نون لکھا ہوا ہے, تو آپ کیا کریں گے پھر؟ نون لکھا ہوا ہے تو کس طرح سے آپ جانیں گے کہ اس کا وزن کیا ہے؟ اگر نون کہا گیا, کسی بھی فعل کے آگے اگر نون لکھا ہے, اس کی ہم نے ایک بار پریکٹس کی تھی ماشاءاللہ, بہت سے اسٹوڈنٹ نے کہا تھا ماشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ کونو نہیں, میں ہے نا بیٹے نون کا یہ دے رہی ہوں, نون. ہاں نصرہ, باب نصرہ سے ناظرین, بالکل صحیح پہچانا آپ نے. تو باب نصرہ سے ہے, تو نصرہ کا کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس. ہم کو جو باب بتائے گئے ہیں نا اس کا پاسٹ اور پریزنٹ معلوم ہونا چاہیے, تو ہم فوراً اس پیٹرن پہ ڈھال سکتے ہیں. باب نصرہ کا کیا ہے پیٹرن؟ نصرہ پاسٹ ہو گیا, کیا ہے؟ میں ینصرو ہے, بالکل صحیح, ینصرو, بالکل صحیح ناظرین, نصرہ ینصرو. تو اس طرح سے ہم کو اب یہ کاف واو نون ہے تو وہ کوانا ینکون ہو جائے گا. تو وہ کس طرح سے پھر واو جو اس کے پہلا جو فا ریڈیکل ہے اس پر اگر زبر ہے تو واو کیا کرتا ہے؟ الف میں بدل جاتا ہے. تو اس طرح سے جو کوانا ہے وہ کانا ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے قوالا بھی جو ہے وہ قالا, وہ اس کے بھی کاف واو لام, واو بیچ میں ہی ہے نا عین کلمے پہ, وہ بھی اجوف کے رول میں آتا ہے, کاف قوالا قالا. تو وہ بھی اسی طرح سے واو جو ہے اپنے پہلے حرف کی جو حرکت ہوتی ہے, اگر زبر ہے تو اس کے مطابق لیٹر لے لیتا ہے. تو زبر کے مطابق کون سا لیٹر ہوگا بھائی؟ زبر کے مطابق فتح جس کو کہتے ہیں عربی میں, فتح کے مطابق کون سا حرف حرف ہاں فتح کیا ہے؟ یہ حرکت ہے, واول. ہاں الف, بالکل صحیح شاکرہ. اور دمہ کے مطابق کون سا لیٹر ہوگا؟ واو, ویری گڈ, واول, بالکل صحیح, واول ہے واو. اسی طرح سے کسرہ کے مطابق کون سا لیٹر ہوگا؟ یا. ٹھیک ہے, کسرہ کے مطابق یا ہوگا. تو اس طرح سے یہ جو ہے فتح ہوتا ہے کاف کے اوپر, تو پھر کوانا نصرہ ہے نا, نصرہ, تو کوانا, کاف پہ زبر, واو پہ زبر, نون پہ زبر. تو اس طرح سے یہ جو ہے زبر ہونے کی وجہ سے واو جو ہے اپنے الف دے دے گا کاف کو, کاف کے بعد الف میں تبدیل ہو جائے گا وہ اس کی حرکت کے مطابق, تو یہ بن جائے گا کانا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم اتنے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو نہیں بتا رہے ہیں, آپ لوگوں کو مشکل لگے گا, کیونکہ اجوف اگر پھر جو ہے ایسے تو بہت سارے افعال ہیں بیٹے جن میں حروف علت آئے ہیں, لیکن یہ چونکہ 0.011% ہے نا, اس وجہ سے. ٹھیک ہے, آپ یہ جو آپ کو ریڈی مل رہی ہے یہاں پہ بنی ہوئی گردان, اس کو دیکھ لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے. جیسے آپ نے فعلا یاد کیا ہے نا, فعلا فعلا فعلو, اسی طرح کانا کانا کانو. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد فیمینائن کانت اور کانتا کننا, فیمینائن. اس کے بعد سیکنڈ پرسن جو اپنے سامنے بیٹھا ہے, حاضر ہے, اس کو کون ہے؟ میل اگر ہے تو کنتا.
کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتنا فیمینائن کے لیے، اور فرسٹ پرسن خود کے لیے کنتو کننا. ٹھیک ہے. کنتو، کنتو سے کچھ یاد آتا ہے کیا آپ لوگوں کو؟ کسی نے اگر کچھ حفظ کیا ہوگا تو؟ اماں پارا بھی میری ایک بہن نے مجھے بتایا تھا، شاید شبنم آرا نے، کہ میں نے اماں پارا حفظ کیا. شبنم کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ کنتو میں ہنٹ دوں تھوڑی. سورہ نبا چیپٹر 78 آخری آیت ہے نا اس کی، یاد ہے کسی کو؟ کنت ترابا. سبحان اللہ عائشہ، بالکل صحیح بیٹے، کنت ترابا. کتنا اچھا لگتا ہے وہ پڑھنے کے لیے بھی. سچ. ما قدمت یدا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. سبحان اللہ. تو یہ اس طرح سے نا آپ اگر پڑھیں گے نا تو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا بیٹے. جب تھوڑا تھوڑا سا بھی علم ہمارے پاس، دیکھو ابھی تھوڑے سے 1 گھنٹے میں ہم کتنا کچھ سیکھ رہے ہیں. جو بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو اس کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہاں پر کانا کے لیے، سب سے بڑی اگزامپل یہ آپ کو دینی ہے کہ جو آپ نے سیکھا کہ یہ قبر کو نسب دیتا ہے، اس کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ کان اللہ. ٹھیک ہے، کان اللہ غفور الرحیمہ. تو آپ کو کان اللہ آپ کو یاد رہے گا، غفور الرحیمہ، تو اس میں فتح ہے قبر پہ. تو ہمیشہ آپ ایسی مین ایک کوئی جو آپ کو پسند ہے وہ یاد رکھ لیا کیجیے، جو آپ کو آیت پسند آتی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس طرح سے ہم اجوہ کے قاعدے لاگو کرنے کے بعد یہ جو تبدیلی کے بعد جو ریڈی ٹیبل ہے آپ کو بتا رہے ہیں. اور اسی طرح سے کانا کی معنی کیا ہوں گے؟ وہ تھا. کانا جب الف ہو جائے گا، کانا وہ ایک مرد تھا، کانا وہ 2 مرد تھے. ہاں، کاش ہم مٹی ہوتے. بالکل صحیح بیٹے، آپ نے ٹرانسلیشن کیا. یہ کیسا وہ جو سورہ پورا اگر پڑھو تو آپ کی یہ آخری آیت میں پورا ایسا لگتا ہے کہ اللہ اکبر، آخرت کا جو بھی ہوگا منظر، تو اس سے پھر ایسا لگتا ہے کہ کاش ہم مٹی ہوتے. کنت ترابا. ٹھیک ہے. ہاں. تو اور یہ ابھی میں معنی بتا رہی تھی، کانو وہ سب تھے، کانت وہ ایک عورت تھی، کانتا وہ 2 عورتیں تھیں، کننا وہ سب عورتیں تھیں. یہ سب آپ کو پتا ہے نا. سیکنڈ پرسن کنتا تم تھے، تم ایک مرد میسکولائن میں ہے، تو کنتما تم 2 مرد تھے. کنتم تم سب مرد تھے. کنتی تم ایک مؤنث تھی. کنتما تم 2 عورتیں تھیں. کنتنا تم سب عورتیں تھیں. کنتو اس میں میسکولائن فیمینائن دونوں میں سے رہیں گے. جو بھی ہوگا وہ کہے گا کہ میں تھا یا میں تھی. کننا ہم تھے یا ہم ہاں تھی. ٹھیک ہے. اور یکونو معنی میں وہ ہوگا. یکونو جو ہے نا یہ صرف نیکسٹ بیٹے. ہاں، یہاں پر یکونو جو ہے وہ صرف مضارع مستقبل کے لیے آئے گا. وہ ہوگا. یکونو یکونانی یکونونا. فیمینائن تکونو تکونانی یکننا. اور پھر سیکنڈ پرسن تکونو تکونانی تکونونا. اور فیمینائن سیکنڈ پرسن تکونینا تکونانی تکننا. اور اکونو اور نکونو فرسٹ پرسن میل فیمیل سنگولر، اور نکونو فرسٹ پرسن میل فیمیل ڈویل اینڈ پلورل. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا، وہ ایک مرد ہوگا، وہ 2 مرد ہوں گے، وہ سب ہوں گے. وہ ایک عورت ہوگی، وہ 2 عورتیں ہوں گی، اور وہ سب عورتیں ہوں گی. اور تم ہوں گے، تم 2 مرد ہوں گے، تم سب مرد ہوں گے. تو یہ بہت ہی کم ہے. تو آپ لوگوں کو ویسے بھی قرآن میں اتنا یہ آیا نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے آپ کو بس یہ ٹیبل یاد کرنا ہے. یہ آپ کو پتا ہو گیا ابھی، کانا یکون. اور اس کا آرڈر بنے گا کس طرح سے بنے گا؟ وہ کن. ٹھیک ہے. جس طرح سے ہم دیکھیں گے، جیسے ابھی تکونو ہے نا، دیکھیں یہیں پر ہم دیکھ لیتے ہیں. سیکنڈ پرسن یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا ہمارے سامنے، تو آرڈر تو سیکنڈ پرسن سامنے جو بیٹھا ہے اسی کو دیں گے نا. تو یہ تا کو گرا دیں گے، ہے نا. جب ہم نے آرڈر سیکھا تو اسی طرح سے سیکھا تھا نا. ہاں صحیح. من کانا محمدن علی تکونو، تا کو گرا دیں گے، اور نون کو جو ہے
سکون میں بدل دیں گے، اور تو یہ کیا ہو جائے گا، تا گر گیا تو کون ہو جائے گا، ہے نا، دو ساکن آ گئے تو یہ حرف علت جو مادے کا جو لیٹر ہے اس کو گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا کن۔ اسی طرح سے دوسرا ڈویل بنے گا کونا۔ آپ لوگ امیجن کر رہے ہیں، یہاں پر وائٹ بورڈ میرے پاس ہے نہیں کہ میں آپ لوگوں کو لکھ کر بتاؤں، لیکن عائشہ تم سرکل کر سکتے ہو بیٹے، یہ تا کو تھوڑا سا ایسا سرکل کرو اگر آپ ایرو لگا سکتے ہوں گے تو، لیکن پھر بھی اس کو پوری طرح سے تو اپن نہیں یہ کر سکتے۔ ہاں خالی تم ایرو بتاؤ تا کو، نہیں یہ تکونو فرسٹ سنگولر، ہاں تکونو کا تا گرا دیں گے، سرکل کرو اس کو، تا گرا دیں گے اور نون کو ساکن کر دیں گے تو یہ کون ہو جائے گا، کون، تو حرف علت جو ہے نا واو اس کو گرا دیں گے تو آرڈر ہو جائے گا کن۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں، وہ کہتے ہیں کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تکونو کا بھی تا گر جائے گا اور یہ ہو جائے گا کنا، کن کنا کنو اور کونی کنا کننا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اب ایک آرڈر بس یاد رکھ لیں آپ، کن کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن تو وہ چیز ہو جاتی، پھر یکون وہ چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ابھی آگے بیٹے، کانا اور یکونو فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے جو دیکھا کس کے ساتھ دیکھا تھا، اسم کے ساتھ نا، زید زیدن قائمن، یہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کس کے ساتھ، فعل کے ساتھ، کانا پلس فعل ماضی تو وہ ماضی بعید بن جاتا ہے، کانا کتبا اس نے لکھا تھا، ہی ہیڈ ریٹن، اگر کہنا ہے نا، ابھی انشاءاللہ مجھے کل کیسا ایک آپ کو بھیجیں گے جس میں صرف ایک لفظ، جیسا بھی کتبہ ہے یا کوئی ہم اور لفظ دے دیں گے تو اس کی کتنی مطلب زیر زبر پیش کے بدلنے سے یا آگے لا لگ جانے سے کیسی کیسی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اپنی لینگویج جو عربی اتنی رچ لینگویج ہے نا، وہ آپ دیکھیں گے پتا چلے گا کہ کس طرح سے ہم چھوٹے سے ایک لفظ میں ہم دیکھیں نا، جیسے کہ رزق نہ ہم، رزق نہ ہم ایک ہی لفظ ہے عربی کا، لیکن انگلش اور اردو میں دیکھیں گے تو رزق دیا ہم نے ان سب کو، اس طرح سے معنی آتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ کانا آ گیا، کتبہ کیا تھا، لکھا، ہی روٹ ہے نا ٹرانسلیشن، لیکن اب ایک دم پکا اس کو بتانا کہ اس نے لکھا تھا، ہی ہیڈ ریٹن، تو کیا آ جائے گا کانا، کانا کتبہ، اور کانا یکتبو ہوگا تو وہ لکھتا تھا یا لکھا کرتا تھا۔ جیسے کچھ جو چینجز ہوتے ہیں نا جب اپن ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو کہہ رہی یہ ایسے کیسے چینجز ہو گیا، تو یہ اس طرح سے ماضی استمراری یعنی پاسٹ کنٹینیوس میں چلا گیا کہ وہ پاسٹ کنٹینیوس، وہ لکھتا تھا، وہ لکھا کرتا تھا، کانا یکتبو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یکونو، اور اس کے ساتھ فعل ماضی، تو وہ کیا ہو گیا، ماضی شکیہ، کیسے ماضی شکیہ بن گیا وہ، یکونو کتبہ، تو کیا کہہ رہے پتا کہ لکھا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لکھا تھا، لیکن ان کو یہ کہنا ہے کہ اس نے لکھا ہوگا، یعنی شک ہے، لکھا ہے کہ پتا نہیں ہوگا، اس نے شاید ہوگا لکھا ہوگا شاید، تو یہ ماضی شکیہ میں چلے گیا، یکونو جب لگ جاتا ہے تو یکونو کتبہ، ٹھیک ہے۔ کانا یکونو اور فعل ماضی دونوں کی گردان ساتھ چلے گی، یعنی جیسا کانا کانا کانو ہے نا، ایک آدمی کے بارے میں ہو رہا ہے تو کانا کتبہ، تو جیسے اگر کانا کانا کانو اس طرح سے جائیں گے تو اس کے بعد میں جو فعل آ رہا ہے وہ بھی اس کی بھی گردان بدلتی جائے گی اس کے لحاظ سے، اگر وہ سنگولر ہے تو وہ سنگولر، ڈویل ہے تو ڈویل، اس طرح سے پلورل ہے، تھرڈ پرسن ہے تو تھرڈ پرسن، دونوں بھی ساتھ میں چینج ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے آگے بڑھی، ہاں دیکھیے یہ امپورٹنٹ موسٹ، وکان اللہ غفور الرحیم، تو یہ کیا ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70، اور تو کہیں کتنی جگہ پر کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں اس طرح کی،
جہاں پر کہا گیا کہ کان اللہ علیمن حکیمہ غفور الرحیمہ. تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے. یہاں پر یہ کیا ہے نا بیٹے، جیسے آفاقی صداقتیں کہتے ہیں نا، آسمانی جیسا کلاسیکل ٹروتھ اس کو کہتے ہیں کہ جو زمانے سے بے نیاز ہے. یعنی ہم کہیں گے کہ کان اللہ، تو کانا کے معنی اگر ہم نے پڑھے کہ پاسٹ ٹینس میں تھا، تو کیا اللہ غفور الرحیم تھا اور اب نہیں ہے یا نہیں ہوگا؟ یہ معنی نہیں ہے. اللہ تھا، ہے اور رہے گا. اسی لیے کانا جو فعل ہے وہ پاسٹ کے لیے بھی ہے، پریزنٹ کے لیے بھی اور فیوچر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. جہاں پر جیسا آپ جو آیت پڑھیں گے نا اس طرح سے ٹرانسلیشن دیں. یہاں پر آپ ایسے ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے کہ اللہ غفور الرحیم تھے، ایسے نہیں کہیں گے. اللہ کو علم والے حکمت والے تھے، نہیں. اللہ جو ہے، اللہ ایور از اللہ forgiving and merciful. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور رہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کانا ایسا فعل ہے جو ہے یہ زمانے سے بے نیاز ہے. یعنی ماضی میں بھی وہی صداقت، حال میں بھی وہی، اور مستقبل میں بھی وہی صداقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. کسی بھی زبان میں نا ایسا فعل نہیں ہے جس میں تینوں زمانے پائے جائیں، پاسٹ پریزنٹ فیوچر. صرف ایک عربی ہی میں ایک ایسا یہ فعل ہے جس میں تینوں سینٹنسز پائے جاتے ہیں. پاسٹ بھی ٹینس ہے، پریزنٹ ٹینس بھی ہے اور فیوچر بھی ہے. اب یہاں پر آپ لوگ یہ دیکھ لیے نا، نوٹ کر لیے. اینڈ اللہ از ایور نوئنگ اینڈ وائز، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. And you will not be asked about what they used to do. They used to do. یہاں پر آیا دیکھیے، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں تم سے پوچھا جائے. تُسْأَلُونَ پوچھا جائے گا، پیسو وائز. اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا اما، جو کچھ کانو تم تھے یعملون کرتے، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. یعملون، یعملون. دیکھیے یعملون کیا ہے؟ تھرڈ پرسن ہے کیا سیکنڈ ہے کیا فرسٹ ہے؟ تھرڈ. زرینہ الحمدللہ ماشاء اللہ، تھرڈ ویری گڈ. کیونکہ آپ اتنا ٹائم لگائیں گے تو بیٹے کیسے چلے گا؟ تھرڈ پرسن ہے. کیونکہ تسألونا کیا ہے؟ اللہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تھرڈ پرسن سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں. اللہ سیکنڈ پرسن سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے. ان لوگوں نے جو کیا ان کے لیے ہے نا. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، انہوں نے جو کمایا ان کے لیے اور جو تم کماؤ گے تمہارے لیے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. انہوں نے جو کمایا ان کے لیے اور تم جو کماؤ گے تمہارے لیے ہوگا. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے ہے نا. اینڈ یو ول ناٹ بی آس اباؤٹ واٹ دے یوز ٹو ڈو، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بٹ دے ور اونلی رانگ themselves. انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا. ولیکن اور لیکن کانو انفسکم، وہ تھے کیا؟ اپنے ہی آپ پر ظلم کرنے والے. انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ٹھیک ہے بیٹے، آپ بڑھیے آگے. تو آپ ہے نا بیٹے، آپ لوگوں کو جو اس میں آسانی سے یاد رہ سکتا ہے آپ اس کو یاد رکھیے اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو ہے فعل ناقص جو آپ نے پڑھا اس میں یہ چیز ہے کانا میں، اور کہ وہ اپنے خبر کو کیا کرتا ہے؟ نصب دے دیتا ہے. تو اور اس کے سارے سسٹرز بھی سیم ایکشن، جیسے انا اخواتھا تھے ویسے ہی اسی طرح سے یہاں پر بھی. تو اب یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ ہے فعل، اس وجہ سے اسے لیا گیا ہے لئیسا. ٹھیک ہے، سنا ہوگا آپ نے لئیسا. لئیسا کے نام سے کس کو کیا یاد آ رہا ہے؟ کہاں آپ نے لئیسا سنا ہے کیا؟ جو قرآن جو الحمدللہ ماشاء اللہ روز پڑھتے ہوں گے، اور کئی بہنیں جو ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرتی ہیں. ہاں، نہیں کے معنی ہے بالکل صحیح. لئیسا کے معنی از ناٹ، نہیں ہے. اور اما پارا جنہوں نے حفظ کیا ہے جو روز پڑھتے ہیں،
किसी को कुछ लईसा से कोई आयत याद आ रही है? आयशा भाई है सपना, मैंने समझी नहीं। दुनिल्लाह, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है। आयशा जी आंटी। आपको याद आ रही बेटी कोई? लैसा अलैकुम जुनाहुन। हम्म, सही। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट आयत है ना, बहुत नोट करने के लायक, जिसको कहते हैं आयतल बिर। लईसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि, है ना, वलैसल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट आयत है मेरी बहनों, 2/177। इसको आयत बिर कहते हैं, नेकी की आयत। और ये जो है मुत्तकियों की पूरी जो सिफात यहाँ पे बताई गई हैं, और आखिर में कहा गया है कि यही लोग जो है वो उलाई का हुमुल मुत्तकीन, वही वो स्ट्रेस डबल उलाई का, और फिर हम हमने जैसे आयत नंबर 5 में देखा था अल्लाह सूरह बकरा की, वो उलाई का हुमुल मुफलिहून, यहाँ पर स्ट्रेस के लिए कि वही वही लोग मुत्तकी हैं जो ईमान लाएंगे अल्लाह पर, आखिरत पर, मलाइका पर, फरिश्तों पर, किताबों पर ना, रसूलों पर। और उसके बाद क्या करेंगे? माल की मोहब्बत के बावजूद वो खर्च करेंगे, यतीमों को देंगे, गरीबों को देंगे, फकीरों को, रिश्तेदारों को, जो कैदियों को छुड़ाने में देंगे, और फिर नमाज पढ़ेंगे, जक़ात वगैरह की जो बराबर अदा करेंगे, और वादा वफा करेंगे। वादे की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम लोग तो इतने वादे करते हैं और फिर कितनी बार तो भूल ही जाते हैं कि हमने किसी से कुछ कहा था। तो ये बिल्कुल नहीं, हमको इस चीज का ख्याल रखना है। और क्या है? सब्र है, सब्र करना है। हर कभी अल्लाह की तरफ से परेशानी आ गई, कोई गुजर गया, कैसी कैसी मुसीबतें आती हैं, रिस्क की कमी होने से, जो भी आपको, और जंग के दौर में तो आपको, अगर आप सब्र करते हैं तो वही मुत्तकी लोग हैं। तो ये आयत बिर के नाम से है, 1/177, 2/177, चैप्टर 2 सूरह बकरा की 177। ठीक है, तो ये क्या है? लईसल बिर्रा, ठीक है, नेकी ये नहीं है, अन तुवल्लु के तुम चेहरे अपने फेर लो, चेहरे वजूहकुम तुम्हारे चेहरे, मशरिक या मगरिब की तरफ। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने आपको याद रखने के लिए आयत बताई है। तो हम अब देखते हैं कि लईसा है क्या। लईसा इज यूज टू नेगेट द नॉमिनल सेंटेंस। ठीक है, इट्स खबर इज रिटन विद एन एडिशनल प्रीपोजिशन दैट इज बी। इसकी खबर जब वो कुछ बताते हैं तो उसमें क्या करते हैं? बी लगा देते हैं, तो उसके मायने हो जाते हैं, मतलब नहीं कई मायने बताने का है, लेकिन वो बी के साथ बताया जाता है। Its cover is written with an additional preposition that is be. It is also creates emphasis on the negative sentence. It does not has मुदारे form. ये सिर्फ माजी की गर्दान है इसकी। कौन सी गर्दान है? ओनली पास्ट टेंस। लैसा जो है जुमले इस्मिया को मनफी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी खबर पर क्या है? जो इसके खबर है उसको वो हरफे जर भी दाखिल होता है उस पर, जो जायद कहलाता है, और उसके मायने नहीं किए जाते हैं। इसके मायने जो है नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि हुआ ताजिरुन, वो एक ताजिर है, तो वो उसको नेगेट करना है कि वो ताजिर नहीं है, तो हुआ लईसुन बी ताजिरिन, यानी ब लग जाएगा, और फिर ताजिर जो है वो ब की वजह से, हरफ जर की वजह से कसरा में चला जाएगा, बी ताजिरिन मजरूर हो जाएगा, जार मजरूर। हुआ लईसा बी ताजिरिन। ठीक है, इस तरह से अल बाबू मुगलकुन, यानी दरवाजा बंद है, लेकिन अगर के दरवाजा नहीं बंद है तो अल बाबू लईसा मुगलकिन, मुगलकन नहीं होगा, फता नहीं आएगा, बल्कि हरफे जर लग के बिमुगलकिन हो जाएगा। ठीक है, तो लईसा से जो है वो खबर को से पहले हरफे जर बी लगेगा, और खबर जो है वो मजरूर होगी हरफे जर की वजह से लईसा में। ठीक है, इसकी जो है सिर्फ पास्ट टेंस की ही गर्दान है, मुदारे की गर्दान नहीं है। देखते हैं बेटे मुदारे की, हाँ ये पास्ट टेंस की गर्दान है। देखिए लईसा, लईस
ليس ليسا ليسو ليست ليستا لسنا لست لستما لستم لستی لستما لستن لستو لسنا. کیا ہوا عائشہ؟ جی ایک سیکنڈ، لیپ ٹاپ بند ہو گیا، میں جلدی کر. جی آنٹی معذرت چاہتی ہوں. یہ جو ہے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے سر، کچھ نہیں ہے کہ آپ کو یہ پرابلم ہوا، میرا بھی اکثر ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جی یہاں پہ ہیں اس کو ماضی کی گردان پڑھ لیتے ہیں. پھر تھرڈ پرسن لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا، وہ نہیں ہے میسکولائن کے لیے، وہ دونوں نہیں ہیں، وہ سب نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیست شی از ناٹ دیر، جیسے کہ فاطمہ نہیں ہے تو لیست فاطمہ تو آ جائے گا. لیستا وہ دونوں نہیں ہیں. لسنا فیمینائن کے لیے تھرڈ پرسن، وہ لسنا وہ سب نہیں ہیں عورتیں. لستا لستما لستم میسکولائن سیکنڈ پرسن، لستی لستما لستنا فیمینائن سیکنڈ پرسن. تم نہیں ہو، تم دونوں نہیں ہو، تم سب نہیں ہو، میسکولائن کے لیے ہوگا، اور وہی فیمینائن کے لیے. لستو میل فیمیل دونوں، میں نہیں ہوں، اور لسنا ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کی گردان، اور اس کے معنی ہے از ناٹ، یعنی نہیں ہے. جیسے فاطمہ ڈاکٹر نہیں ہے، لیست فاطمہ تو طبیبتن، جیسے وہ فتح دے گا تو اس میں فتح آ گیا طبیبتن. اور جب بھی وہ مجرور کر دیتا ہے، جب بھی خبر پر آتا ہے تو جیسا بھی میں نے بتایا الباب مغلقن، یعنی جو ہے دروازہ بند ہے، لیکن لیسا لگا دیا، الباب پہلے آ گیا، یہ لیست پہلے آیا ہے. یہاں پہ الباب جو اپنا مبتدا ہے وہ پہلے آ رہا ہے، تو الباب لیسا بمغلقن، تب وہ کیا کرے گا، اس کو کسرہ دے دے گا. جیسے اگر آپ قرآن مجید میں اس طرح کے اگر آیتیں آئیں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے میں آسانی ہو جائے گی جب لیسا کہیں آئے گا تو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس کو آپ یہ ایکسرسائز کو نوٹ کر لیجئے، جیسا کہ کانا کانا کانو، اسی طرح سے لیسا لیسا لیسو، جیسے فعلا کی گردان بنائی ہے بس ویسے ہی ہے. اور یہ جو ہے یہاں پر حروف علت آنے کی وجہ سے قالا اور کانا کا جو ہے کچھ چینجز ہم نے دیکھے کہ کس طرح کے ہوئے ہیں. آرڈر میں بھی دیکھیے ہم نے کتنے آرڈر کیے تھے، تو کیا سیکھا تھا، سیکنڈ پرسن کو پہلے تا کی نشانی نکال دینا، پھر اس کے بعد اگر سکون ہے تو ہم اسے پڑھ نہیں سکتے تو ہم اس کے پہلے الف ایڈ کرتے تھے، اور پھر الف ایڈ کرنے کے بعد الف بھی خالی حمزۃ الوصل لگا دیے تو اس کو پڑھ سکتے نہیں، اس پہ بھی تو حرکت چاہیے. تو پھر کون سی حرکت، تو پھر عین کلمے کو دیکھیں گے، اس پہ اگر فتح یا کسرہ ہوگا تو کسرہ، اگر دمہ ہوگا تو دمہ لگے گا، یعنی آرڈر میں فتح نہیں آئے گا. لیکن ہم کتنی ہی بار دیکھتے ہیں کہ فتح کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے تو وہ کیسے، تو وہ ایسے کہ جب وہ پچھلے جو بھی لفظ ہے اس کے پہلے اگر وہ مل رہا ہے نا، آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، تو اگر سکون ہے
اور جو پہلے کے لفظ پر اگر فتح ہے تو وہ فتح سے اگر ملے گا تو فتح کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ آرڈر کے. ہاں, پھر یہ آرڈر بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اس میں دیکھا آپ نے کہ کہاں پر الف لگا ہے. آرڈر قال کا آرڈر کیا ہے؟ قل. پڑھا نا, چاروں سورے ہم جو رات میں پڑھتے ہیں کیا ہے؟ قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, ہے نا. قل قل قل, کیونکہ جب ہم نے تا نکالا, ابھی دیکھا آپ کے سامنے, تو نکالا تو کیا ہوا؟ اس پر تو حرکت ہے کاف پر. اگر حرکت ہے تو پھر وہاں پر الف لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس وجہ سے وہ قل ہو گیا. اسی طرح سے کانا کا بھی ہم نے دیکھا, تکونو تھا نا, تا نکالا, کونو کاف کے اوپر پیش ہے, تو پھر الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ کیا بن گیا؟ کن. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس طرح کی چینجز ہوئی ہیں. جب مضارع کی نشانی نکالنے کے بعد اگر حرف پر حرکت ہوتی ہے تو پھر ہمیں حمزۃ الوصل لگا کر پڑھنے کی وہ ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے بنا تھا کالا کا قل اور کانا کا کن. ٹھیک ہے بیٹا. ہاں, اور مثالیں جو ہیں کیا ہیں؟ سورہ زمر آیت 36 کی, الیس اللہ بکاف عبدہ, از ناٹ اللہ سفیشینٹ فار ہز سرونٹ, کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑا جو ہے سورہ الاعراف کا 172, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لستو بربکم. اللہ تعالیٰ نے جب ساری پیدا کرتی ہیں نا انسانوں کو, تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا, روح کو کیا پوچھا؟ لستو بربکم. تو سب نے جواب دیا تھا بلا, کیوں نہیں. اللہ نے کیا پوچھا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں, آپ ہمارے رب ہیں. تو سب اللہ سے کہہ چکے ہیں کہ ہیں آپ میرے رب, کنفرم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے جو ہے ہاں عہد الست, بالکل صحیح خالدہ. تو یہ عہد اللہ تعالیٰ نے بندوں سے لیا ہے. ٹھیک ہے, اور سورہ التین کی آیت نمبر 8 ہے, الیس اللہ بحکم الحاکمین, از ناٹ اللہ دا موسٹ جج آف ججز. کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے نا؟ بے شک, کیوں نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا ہے. جی, اور آیت نمبر سورہ احزاب ہی کی آیت نمبر 32, لستن کاحد من النساء, یو آر ناٹ لائک اینی ون امنگ ویمن. لستن, ٹھیک ہے, یہاں پر لستن کا جیسے ایک یہ ہوا ہے یوز فیمینائن پلورل, تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو. ٹھیک ہے, لستن. ٹھیک ہے بیٹے, الحمدللہ. اچھا ہمارا ہو چکا ہے الحمدللہ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا دیکھیں گے ایک آیت دیکھ کر کے کون کر سکتا ہے ٹرانسلیٹ. چھوٹی سی کوئی آیت لیتے ہیں. ہمارے جو کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اگر کیا ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 لاتے ہو بیٹے اسکرین پر. ایک منٹ ہے, میں کنفرم کر لیتی ہوں. کیا ہے دیکھو, ہاں 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 بالکل یہی, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. چلیے تھوڑے سے 5 منٹ بچے ہیں بیٹے, جو بھی بتا سکتا ہے بتائیں. الذین, پہلے تو ٹرانسلیشن پڑھ لیجئے. الذین, وہ لوگ جو, آتیناہم الکتاب, یہاں پر تو انگلش میں لکھا ہے دوز who have given them the book, یتلونہ, they recite it,
write as it has its recitation of those who believe in it, and whoever disbelieves in it, then those they are the losers. Okay? وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح کے اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ وہ اس پر ایمان لائے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں، اس پہ یقین نہیں رکھتے، وہی لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، گھاٹے میں ہیں. ٹھیک ہے؟ چلیے، مجھے ایک پیاری بہن حمیدہ نے کل جواب دیا، بہت خوشی ہوئی. پورا فل انہوں نے ٹرانسلیٹ اس کو بتایا، اور اس کے بعد جنہوں نے بتایا ان کا نام کیا تھا؟ فرحین رضا. رضا. تو میں چاہوں گی کوئی بہن ان کے علاوہ اگر بتا سکتی ہے تو آگے بڑھے. ہاں، حمیدہ اور فرحین ہیں پریزنٹ؟ ہینڈ ریز کریں، پتہ چلے گا نا. بتاؤ بیٹے. نہیں، وہ دونوں نہیں پریزنٹ ہیں آنٹی. نہیں ہے؟ اچھا، چلیے ابھی دونوں پریزنٹ نہیں ہیں تو کوئی اور ہے جو لے سکتا ہے، بتا سکتا ہے؟ سسٹر جو بھی آنسر بتانا چاہتا ہے پلیز ہینڈ ریز کرے تاکہ میں آپ کو انمیوٹ کر سکوں. ہاں، شمع پروین نے اٹھایا بیٹے. جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بول رہے ہیں؟ شمع بول رہے ہیں؟ جی میم. ہاں بولیے بیٹے. جی میم، نیکسٹ آیت میں کرنا ہے. کیا کہا آپ نے؟ میم نیکسٹ کا ٹرانسلیشن کرنا ہے. نیکسٹ میں نے ابھی پڑھ کے سنایا آپ کو، الذین آتیناہم الکتاب. جی جی میم. نظر آ رہی ہے؟ جی میم، اسکرین نظر آ رہی ہے میم. سوری میم، میں کل اٹینڈ نہیں کر پائی تھی کلاس، تو مجھے نہیں پتا ہے کہ کیا کرنا ہے آج. تو پھر بیٹے آپ نے ہینڈ ریز کیا. یہ جی پوری میم، مجھے سمجھ تو آ رہا ہے. جی جی. عائشہ آپ ذرا ایرو رکھو بیٹے ادھر الذین پر. ہاں، یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے ہینڈ وہاں پر الذین پر، تو الذین گرامر میں کیا ہے بیٹے؟ جی میم. میم یہ وہ کنیکٹر ہے نا، اس میں موصولہ. ہاں، اس میں موصولہ ہے بالکل. اس میں موصولہ میں میل ہے کیا فیمیل ہے، اور کون سا ہے، سنگولر ڈوئل پلورل، سب بتانا ہے بیٹے. جی میم، یہ میم میل ہے اور پلورل ہے. بالکل صحیح بیٹے، بالکل صحیح. اب چلیے بتائیے آتینا کیا ہے؟ آتینا we have given. جی میم، آتینا میم اس میں ہوم جو ہے یہ اٹیچ ضمیر ہے، اور ٹھیک ہے، جلدی سے بتا دیجیے، جو جو آ رہا ہے وہ بتا دیجیے. ہوم اٹیچ ضمیر کون سا ہے؟ جی میم، پلورل اٹیچ ضمیر پلورل ہے. تھرڈ پرسن بھی میل بولنا. میل تھرڈ ہاں پرسن کریں گے اور پہلے میل. کہ پروناؤن تھرڈ پرسن میل پلورل ایسے. چلیے جتنا کر رہے ہیں آپ کو آخر تک بتا دیجیے انشاءاللہ. جی میم، یہ الکتابہ یہ میم ایکچولی میم مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے میرے. اچھا ٹھیک ہے، چلیے بیٹے کوئی بات نہیں. جو سیکنڈ ہینڈ ریس کیا ذرا ان کو انمیوٹ کرو بیٹے. زرینہ کو کرو، زرینہ فردوس. سیکنڈ رضیہ شاہین خان باجی نے ہینڈ ریز کیا تھا آنٹی، میں ان کو انمیوٹ کر رہی تھی. ہاں ٹھیک ہے بیٹے. رضیہ شاہین باجی، میں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹے آپ لوگ ابھی مت ڈالنا اسکرین پر کچھ، لیٹ ہر ڈو اٹ. اور آپ لوگ سب جو ہے آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے، جو بھی جواب نہیں دے رہے ہیں سب کو یہ ہے کہ اس کو کریں، پورا لکھیں اور اپنی نوٹ بک میں اور یاسمین کو فارورڈ کریں.
ہاں کرو بیٹے ابھی آپ جلدی سے اس کو. بھائی وہ آیت دکھ نہیں رہی ہے مجھے پوری. بیٹے ابھی تو ہاں ایک دم بہت زیادہ بڑے اس میں دکھ رہی ہے. آتینا یہ پہلے ماضی ہے اور جی. فرسٹ پرسن پلورل ہم، اور ہوم اٹیچ پروناؤن ہے تھرڈ پرسن پلورل میل ہم، اور الکتاب یہ معرفہ ہے ناؤن ہے. بالکل ماشاء اللہ. یتلونہ وہ پڑھتے ہیں یہ مضارع ہے پہلے مضارع اور جی پلورل میل. ہو صحیح. جو ہے پروناؤن ہے میل سنگل تھرڈ پرسن. ویری گڈ. اسی کا ٹرانسلیشن آلسو جب ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں نا تو میننگ ذرا آسان ہو جاتی ہیں. یہ چلیے آگے. ناؤن ہاں آپ آگے بڑھیے. کیا بولا آپ نے؟ ناؤن ہے ہاں ناؤن تو ہے ہی نا بیٹے. تلاوتی ہی ہاں. اس کی تلاوت. ہم، اس میں جو ہی ہے تلاوت ایک ناؤن ہے اور ہی جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے. بیٹے میل جب آپ بولتے ہیں ہاں صحیح بتایا ہو اٹیچ پروناؤن میل. میل ہے سنگل ہے تھرڈ پرسن. ہاں صحیح. تو اب جب آپ نے بولا اس کی تلاوت تو آپ کو کچھ کنیکٹ نہیں کر پا رہے آپ یہ اس کو کون سا؟ ہاں مضافل بالکل اس کے مضاف ہے. دونوں بھی ہے. حق کا تلاوت ہی اس کی تلاوت. ہاں ہاں اس کے پورا حق. ہاں اس کی تلاوت کا حق. اس کی تلاوت کا حق. اولائی کا کیا ہے؟ یہ اس میں اشارہ ہے جی اشارہ بعید جی بالکل صحیح. بعید ہے سنگل. پلورل ہے میل دونوں کے جی لیے ضرورت نہیں دونوں کے لیے نہیں پلورل ہے بیٹے. ہاں وہی پلورل میل فیمیل. کیا بولتے ہیں فیمیل میل دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے نا باجی اولائی کا. جی بالکل صحیح. آگے بڑھیے. یو مینونا یہ مضارع ہے اور تھرڈ پرسن پلورل میل. بالکل صحیح. آگے بڑھیے. بی جو ہے کیا ہے یہ کیا بولتے ہیں جر حرف جر ہاں حرف جر جار مجرور. جار مجرور اور ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہم، میل سنگل ہم، تھرڈ پرسن. ہم. وہ جو ہے اس میں اس کو کیا کہیں گے عطف. نیلو بالکل صحیح. عطف کہیں گے. لکھے آپ یہ عطف ہے. اس میں عطف کنجکشن. من جی. من کون. سوالیہ ہے حرف استفہام. جو یہاں جو ہاں ریلیٹو کس میں آئے گا. کون ہے And وہ جو believes yes. تو اب جو ہے تو اب موصولہ ہو گیا نا باجی پھر یہ ہاں ہاں موصول ہو گیا. یا پرو مضارع تھرڈ پرسن سنگل ہاں میل یکفر. اور بی جو پہلے آیا بی جو حرف جر اور ہی جو ہے وہ پہلے ہو گیا وہی ہے. ٹھیک ہے. اور اولائی کا بھی وہی ہے. فا کیا ہے؟ حرف عطف. ہاں بالکل صحیح. حرف عطف کنجنکشن. ہم پھر ہوم جو ہے ڈیٹیچ پروناؤن ہے. بالکل صحیح ماشاء اللہ. اور ڈیٹیچ پروناؤن کون سا جلدی جلدی بتائیں. تھرڈ پرسن پلورل میل. جی تھرڈ پرسن پلورل میل. جی ابھی القاسم. فاعل ہے فاعل ہے اور خاص اس میں خاص کیا بولیں گے اس کو
دیکھیے جب ال لگتا ہے نا تو فوراً آپ کہیں گے ڈیفینیٹ آرٹیکل معرف باللام، باللام. اس میں معرفہ ہے وہ، ہاں معرف باللام، ٹھیک ہے، Okay. لام تعریف آ گیا نا اس میں، الخاسرون، ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جنہیں یہ کتاب دی گئی ہے، عطا کی ہے یہ کتاب، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. تو ان کے پڑھنے کا حق کیسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے، اس چیز کو آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیسے پڑھتے تھے. ہم ساری دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی علم حاصل کرنا چاہیے کہ کیسے پڑھتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور ہم تک کس طرح سے پہنچا. آپ لوگ جب ابھی جو تجوید سیکھ رہے ہیں وہ آپ یہاں پر ایک ایک حرف اسی کے مطابق ادا کریں گے جیسے کہ اس حرف کا حق ہے ادا کرنے کا، ٹھیک ہے، اور ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھیں گے. یہ ہماری زبان نہیں ہے، وہ عربوں کی زبان تھی تو ان میں نازل ہوا تو ان لوگوں نے پڑھا اور اس پر عمل کیا ہے نا، اور جنہوں نے انکار کیا ان کا کیا برا حال ہوا، وہی گھاٹے میں رہے. لیکن جنہوں نے سمجھا پڑھا تو پھر ان کی تو زندگیاں ہی بدل گئی نا، آخرت انہوں نے کما لی. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ اس کو سمجھنا بھی ہے. صرف ہم اچھی طرح سے پڑھ رہے ہیں 10 نیکیاں ہر حرف کی ملیں گی، اور جو ہے سمجھیں گے تو ہماری آخرت سمجھ جائے گی انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جس مقصد سے یہ شروع کیا ہے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے ہمارے وقت میں. اور جو بھی لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں، جو بہنیں جڑی ہیں، جو گھر میں جن کے شوہر ان کی مدد کر رہے ہیں، یا جو بھی افراد جو ہیں اس سلسلے میں ہماری مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی نیک خواہشات، نیک تمناؤں کو پورا کرے. جن جن لوگوں نے جو دعائیں مانگنے کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. جو گزر گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ہے جو جنہوں نے دعائیں مانگنے کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، لڑکے اور لڑکیاں جو اس لائق ہیں، شادی لائق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح جوڑے عطا فرما. اور جنہیں اولاد نہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو نماز نہیں پڑھتے انہیں نماز پڑھنے والا بنا دے یا اللہ تعالیٰ، 5 وقتہ نمازی بنا دے. لوگوں کے دلوں کو اور پھیر دے اپنی طرف، انہیں سمجھ دے، عقل دے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے. یا رب العالمین تیرے ناچیز بندے ہیں، راہ بھٹک گئے، انہیں سیدھی راہ دکھا دے. آمین. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر، ہر شر سے محفوظ رکھ ہمیں، اور ہماری اولاد پہ کرم فرما. ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنا، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا. آمین ثم آمین یا رب العالمین یا رحمت الرحمین. اللہم انا نعوذ بک من البرس والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear sisters, for attending this session, having so much patience, giving so much time. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اتنا وقت دینے کے لیے اور اتنا صبر کے ساتھ سننے کے لیے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء آنٹی. اللہ آپ کو بھی صحت و عافیت سے رکھے. آمین. سسٹرز آپ سب کا جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء. ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے سسٹرز، توجہ دیں. گرامر کلاس کی اب تک ساری ریکارڈنگ سینڈ کر دی گئی ہے الحمدللہ. سسٹر ہم معذرت چاہتے ہیں کہ تجوید کلاس کی ریکارڈنگز اب تک سینڈ نہیں کی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ لیسن نمبر 13، 14 اینڈ 15 لیسن نمبر 13، 14 اینڈ 15 کی ریکارڈنگز ایک ساتھ ہی بھیج دی جائیں گی انشاءاللہ. تمام سسٹرز جنہوں نے ڈی ایم کیا ہے کہ تجوید کلاس کی ریکارڈنگز کے لیے پلیز ہیو پیشنس، اٹ ول بی سینٹ ویری سون آن دا گروپ اس ہفتے میں ہی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیراً کثیرہ کثیرہ عائشہ، آپ کو بھی اور ہمارے سارے گروپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر پریشانی
اور دعاؤں کو قبول فرمائیں. آمین. آمین آمین آمین. جی میں کلاس اینڈ کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.